अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक पैदाइशी हाफिज़ कुरान बच्चे के मुतल्लिक़ तहक़ीक़ करेंगे कि आया ये जो दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे एक पूरा हफ्ता हो गया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है पैदाइशी हाफिज़ कुरान अल्लाह की तरफ से एक ज़िंदा मोजज़ा, दूध पीता बच्चा हाफिज़ कुरान, इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं। तो आज हम तहकीक करेंगे, जानेंगे कि क्या वाक़यतन ऐसा ही है जैसा कहा जा रहा है कि अलजायर में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी उम्र 2 साल है, सिर्फ दूध पीता बच्चा है और वो कुरान को फर पढ़ता है, उसको कुरान की सूरतें याद हैं, उसको कारियों का पता चल जाता है। इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो उनको जानने की कोशिश करते हैं, फिर आखिर में हम नतीजा बताएंगे कि क्या आया ये सारे दावे ठीक हैं या कुछ ठीक हैं कुछ गलत हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले इतना जान लें कि ये वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, अगरचे ये वीडियो बहुत पुराना है, 7 साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पे ये मौजूद है। रहमत रब्बिक अब्दहु इज़ नादा रब्बहु निदाअन خفية. والله أحد الله الصمد الله الصمد الولد لم يلد ولم يولد والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا؟ جی ہاں، ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی عرب ملک کے الجزائر میں پیش آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعائیں کے ایک لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ دراجہ سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھ سکتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلوں نے یحییٰ کی پوری اسٹوری چلائی جا رہی ہے۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے اسے نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں۔ وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا لگائی جس میں سورہ رحمان کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، اب میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی۔ میں اس آیت کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر کٹوانے کے لیے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد بتایا اگر اس انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے جیسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہو، اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اسے سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے بارے میں اس کے اہل خانہ اس
وقت حیرت میں مبتلا ہوئے جب اس کی عمر 1 برس ہوئی. اس نے دیوار میں لگے فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا. اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم کھول کر اس میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا. اپنے ہم عمر کی طرح اسے کھلونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بس ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتاب ہی ہاتھ میں لیے رکھتا ہے. اگر قرآن یا کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے. اگر کوئی یحییٰ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جائے تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے. یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کرا لے. حفظ قرآن کے ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا. تو جی ناظرین، میں نے آپ کو یہ مختصر ویڈیو کر کے دکھایا ہے. اگرچہ اس قسم کے بہت بڑے بڑے ویڈیو اور بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن میرا تبصرہ اس بارے میں یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں اس کے اندر دیکھی گئیں جو اور بچوں میں نہیں ہوتی. جیسا کہ قرآن مجید جب کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ چپ کرتا ہے اگلی آیت وہ پڑھ لیتا ہے. جیسے ہی وہ بھولنے لگتا ہے آگے والا لفظ تو وہ پڑھ دیتا ہے، اور اس دورانیے میں وہ کھیلتا بھی رہتا ہے، پوری توجہ اس طرف نہیں کرتا. نیٹ کے اوپر جتنے بھی میں نے ویڈیو دیکھے ہیں، کسی ایک ویڈیو میں بھی یہ پورا ترتیب سے قرآن مجید ایسا نہیں پڑھ رہا جیسے پڑھا جاتا ہے، بلکہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کلپ موجود ہیں کہ ایک آیت آدمی پڑھ رہا ہے یا عورت پڑھ رہی ہے، پھر آگے سے یہ آیت پڑھ لیتا ہے. تو اس بچے کے متعلق جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ باقی بچوں سے ہٹ کے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر دراز کرے، والدین کا سایہ تادیر قائم رکھے، والدین کو بھی سلامت رکھے، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے. واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی ہے کہ اس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں اور یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور بہت ساری آیات پڑھ رہا ہے. باقی آپ لوگوں کا کیا تبصرہ ہے اس بارے میں کمنٹ میں ضرور اظہار کیجیے گا. ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.